اسپین میں مسلمانوں کے دور کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد و سحر میں۔ میڈرڈ سے قرطبہ 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ قرطبہ کے راستے میں زیتون کے خوبصورت باغات بہت حسین لگتے ہیں۔ جنوبی اسپین اور قرطبہ کے صوبے اندلس کے دارالحکومت میں کا ایک شہر ہے، ایک ایبیرین اور زمانہ قدیم میں رومن شہر۔ یہ قرون وسطیٰ میں اسلامی خلافت کا دارالحکومت تھا۔ جب قرطبہ کے خلافت کے امیر نے اس وقت تمام ایبیرین جزیرہ نما پر حکومت قائم کی تو اندازہ لگایا گیا کہ 10ویں صدی کے آخری نصف میں مسجد قرطبہ شہر میں 5 لاکھ سے زائد باشندے آباد ہیں، اور یہ یورپ کی سب سے آبادی والا شہر تھا اور شاید اس وقت دنیا کا بھی۔ قرطبہ مسلم فوج کی طرف سے 711 میں فتح کر لیا گیا تھا۔ 716 میں خلیفہ دمشق کے تحت ایک صوبائی دارالحکومت بنا دیا گیا۔ عربی میں اسے قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 766 مئی میں اس کو خود مختار مسلم امارت اندلسیہ کے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا۔ دور خلافت 1000 کے دوران قرطبہ تقریباً 4 لاکھ باشندوں کی آبادی کا شہر تھا، اور ایک متعدد اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان 10ویں اور 11ویں صدی میں قرطبہ دنیا کے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے شہروں میں سے ایک تھا۔ اس طرح ایک عظیم ثقافتی، سیاسی، مالی اور اقتصادی مرکز، اسلامی تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز جو عروس البلاد کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ شہروں کی دلہن۔ عظیم مسجد قرطبہ اس وقت کی یاد ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے مشہور نظم کہی کہ حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں ہے رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو یا حرف صورت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ علامہ اقبال نے اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال پر نوحے لکھنے کی بجائے اسے عہد زریں کی عظمت بیان کرتے ہوئے قرطبہ کو اپنا فخر قرار دیا ہے۔ علامہ قنوطیت کی بجائے رجائیت اور مایوسی و ناامیدی کی بجائے امید اور آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی پیغام انہوں نے دورہ اسپین کے حوالے سے اپنے کلام میں دیا ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں بہت عظیم عمارتیں موجود ہیں، لیکن اقبال نے کسی کے بارے میں ایسا نہیں لکھا، اور نہ ہی انہوں نے اس ہسپانوی خطے میں واقع الحمرا کے بارے میں کچھ لکھا، جو عہد مسلم کی ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ میں وہ لکھتے ہیں: اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں ہے رفت و بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیرے در و بام وادی ایمن کا نور، تیرا منارہ بلند جلوہ گاہ جبریل، کعبہ ارباب فن سطوت و دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمیں۔ 1238 میں اس مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ خلیفہ حکم ثانی کے دور میں حکومت میں قرطبہ میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جس میں کتب کی تعداد 4 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تھی۔ 1031 میں خلافت کے زوال کے بعد قرطبہ آزاد ریپبلکن طائفہ کا دارالحکومت بنا۔ اس عارضی ریاست کو 1070 میں معتمد بن عباد سلطان اشبیلیہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد المرابطون کی طرف سے قبضہ کیا گیا۔ بعد میں المہدون آ گئے۔ مؤخر الذکر کے دوران تسلط شہر آباد ہو گیا۔ امارت اندلسیہ کا دارالحکومت کا درجہ اشبیلیہ کو دے دیا گیا۔ 9 جون 1236 کے دن کئی ماہ کے محاصرے کے بعد یہ شہر ہسپانوی وصولی کے دوران کشتکالا کے بادشاہ فرنینڈو سوئم کے قبضے میں چلا گیا۔ شہر کو 14 علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بہت سے نئے گرجا گھر شامل کر دیے گئے۔ گرجا گھروں میں تبدیل ہونے کے کئی زمانوں کے بعد اقبال نے مسجد کا دورہ کیا۔ اقبال خوش نصیب تھے کہ انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اب ہسپانوی حکام نے یہاں پر نماز کی ادائیگی کا سختی سے منع کر رکھا ہے، اور اقبال کی روح آج بھی منتظر ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کے سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ ناظرین محترم، مسجد قرطبہ آج بھی اس کا مینار جو ہے وہ اذان کے لیے ترس رہا ہے۔ آج بھی اس کا محراب جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، مگر وہ محراب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا منتظر ہے۔ اسی رپورٹ کے ساتھ مرزا ندیم بیگ،
پاکس ٹی وی، بارسلونا، اسپین۔